بھائی اپریشیٹ کرنا چاہیے. یار آپ بھی یہ رولا مکائیں نا, آپ نے کیوں اتنا ایشو بنا دیا, ویسے اپنے خلاف سارے محاذ کھول لیے آپ نے, وہ عدالت پہ بلیو کرنا شروع ہو گئے. ویسے حسن صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ دیکھیں ایک سیاسی جماعت جو پہلے کہے کہ ہم انقلاب لائیں گے اور روڈز بلاک کریں گے اور سٹ ان کریں گے, اور بھی 27 ستمبر کی انہوں نے تاریخ دی ہوئی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں یار ہمیں عدالت سے ریلیف ملا ہے, آپ کیوں جو ہے وہ اس کے اندر اپنی ٹانگ اڑا رہے ہیں, اور جب پیپلز پارٹی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے اس مسئلے میں, اور آپ کی انتظامیہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے بیسیکلی, کیونکہ وہ تو اس مسئلے میں فریق نہیں ہے, آپ فریق ہیں, آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, اور پھر مولانا صاحب کی بھی آپ گفتگو سن رہے ہوں گے, اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے آپ کے. دیکھیں نمبر ایک, محسن نقوی صاحب کیبنٹ کا حصہ ہیں. اچھا, ان کے اوپر انہوں نے جو ہے ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا حصہ نہیں بنایا, یہ شو کرتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے کسی جو ہے وہ مکا کے تلاش میں ہے یا کوئی رستہ ڈھونڈ رہی ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ رستہ جو ہے وہ محسن نقوی کے دروازے سے نکلے گا, تو ادھر اس وجہ سے یہ بڑی کلیئر کٹ یہی بات نظر آ رہی ہے نا, اور تو کوئی بات نہیں آ رہی, جبکہ ہم تو اون کر رہے ہیں کہ محسن نقوی بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہے. لیکن پی ایم کے بغیر محسن صاحب دے سکتے ہیں راستہ؟ نہیں, وہ تو ان کو رستہ تو کوئی نہیں ملنے والا نا, وہ تو ان کی سوچ ہے نا, ان کی سوچ ہے جو کہ اب بظاہر نظر آ گئی یا بے نقاب ہو گئی کہ یہ جو کہتے ہیں ہمیں ڈیل نہیں چاہیے, تو یہ آپ کنٹیمپٹ کس کے اوپر کر رہے ہیں؟ جس کی ذمہ داری نہیں تھی, تو جس کی ذمہ داری تھی اس کے اوپر آپ کر نہیں رہے. تو وہ خیر وہ محسن نقوی صاحب کو نہیں وہ کوئی کہہ لیں کہ ایکسپوز کرتا ہے یا ہمیں ایکسپوز کرتا ہے, وہ پی ٹی آئی کو ایکسپوز کرتی ہے یہ چیز. ایک تو یہ بات ہوگی. باقی دیکھیں ہم نے تو عدالت کے کورٹ کی امپلیمنٹیشن کی ہے, جو ہمیں سمجھ آئی اس کے مطابق ہم نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا. اب ان کو لگتا ہے ہم نے نہیں کیا, اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. عدالت میں ہم بتا دیں گے کہ آپ کے احکامات تھے, ان کو ہسپتال لے کے جانا ہے, ہم ان کو ہسپتال لے کے گئے. آپ نے شفا کا کہا, وہ سیکیورٹی کی وجہ سے آپ شفا نہیں لے جا سکے, آپ پمز لے گئے. اب جو کوئی چیز اگر رہ گئی ہے وہ بھی ان کی پوری کر دیں گے. تو یہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے نا. اب یہ اگر ہوا کے اوپر جو ہے وہ عمارت کھڑی کر رہے ہیں کہ یہ کابینہ چلے جائے گی فلانا, تو دیکھیں اگر ان کے اچھے 2 دن گزرتے ہیں اس امید کے اوپر تو گزار لیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. جی شفیع جان صاحب. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں سیکیورٹی کا بہانہ بنا کے, دیکھیں شروع سے ہی ان کی نیت نہیں تھی عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لے جانے کی. گورنمنٹ کی آپ کی نیت نہیں تھی. سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا وہ حکومت کو یہ حکم نامہ جاری کیا تھا کہ آپ نے عمران خان صاحب کو شفا ہاسپٹل لے کے آنا ہے, ان کا ذاتی ڈاکٹر ان کے ہمراہ ہونا چاہیے, ان کی بہن ان کے ہمراہ ہونی چاہیے. دیکھیں آپ نے عادل صاحب دیکھا کہ ڈاکٹر فیصل جس کا ذکر فیصلے میں ہے وہ عمران خان صاحب کے ذات معالج ہیں, وہ ڈے 1 سے عمران خان صاحب کی ہیلتھ کو مانیٹر کر رہے ہیں. دیکھیں پہلے انہوں نے ان کو الشفا بھیجا اور عمران خان صاحب کو یہ پمز لے آئے, تو یہاں سے ہی نیت کا پتہ لگ جاتا ہے. دیکھیں اگر پھر پمز میں کوئی ٹیسٹ بھی ان کا نہیں ہوا, صرف بلڈ پریشر چیک ہوا, اور یہ ایک انجیکشن ان کو آنکھ میں لگایا گیا عمران خان صاحب کو. دیکھیں اس ٹائم ان کا بلڈ پریشر جو تھا وہ نارمل تھا, لیکن جب ٹیسٹ ہوں گے تو ہی چیزیں کلیئر ہوں گی. ان کا تو کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا. کیا چیز تسلیم کر لی رانا صاحب؟ کہ بلڈ پریشر نارمل تھا. میں نے کہا اچھی بات ہے جی نہیں, اس ٹائم جس ٹائم چیک ہوا تو بالکل نارمل تھا. وہ تو عظمیٰ صاحبہ نے پریس کانفرنس میں بھی بات کی. دیکھیں اگر آپ ابھی میں یہاں پشاور میں بیٹھا ہوں عادل صاحب, اور آپ اسلام آباد میں ہیں, آپ ادھر سے میرا یہاں پہ بلڈ سیمپل لے لیں, وہ آپ الشفا بھیج دیں تو وہاں سے ٹیسٹ کے ریزلٹ آ جائیں گے. اس قسم کی کسی بھی ٹیسٹ کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے شفا کے ڈاکٹرز کو پمز بلایا تھا, تو آپ عمران خان صاحب کو شفا کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ کیا ضد ہے, کیا انا ہے آپ کی؟ پھر آپ کی نیت کا فطور یہ دیکھ لیں کہ آپ نے ان کے ڈاکٹر کو جو ہے شفا بھیج دیا, جب ان کا ذاتی ڈاکٹر ان کے ہمراہ نہیں تھا, جو ڈے 1 سے ان کی صحت کو مانیٹر کر رہا ہے. اگر وہ وہاں پہ ہوتے شفا میں, اور عمران خان صاحب بھی شفا میں ہوتے, وہاں پہ ٹیسٹ ہوتے, ٹیسٹ کلیئر ہوتے, تو عمران خان صاحب واپس چلے جاتے. دیکھیں ڈے 1 سے جب سے یہ فیصلہ آیا تھا, ان کو خود معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ان کا ایک وفاقی وزیر کہتا ہے کہ جی عمل درآمد کریں گے, دوسرا 5 بجے جب ریٹرن آتا ہے 9 بجے ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے کہ ہم نظر ثانی میں جائیں گے, پھر اگلے دن پھر کہتے ہیں کہ ہم نظر ثانی کی اپیل ہم نے وڈرا کر لی ہے. پھر آخری گھنٹے میں ان کو شفٹ کیا گیا, اور جب شفٹ کیا جا رہا تھا تب شفا کے سامنے کوئی بھی تحریک انصاف کور کر نہیں تھا. بڑی ذمہ داری دکھائی گئی ہے تمام عہدیداروں کی طرف سے, پارلیمنٹیرین کی طرف سے. سی ایم آفریدی صاحب کی ہدایت تھی, جنید صاحب کی تھی, گوہر صاحب کی ہدایت تھی کہ کسی نے بھی شفا کے قریب نہیں جانا. ہاں اگر انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا ہو اور اس کو یہ بہانہ بنا رہے ہیں, تو یہ افسوسناک بھی ہے اور قابل مذمت بھی ہے. جی حسن صاحب لاسٹ کامنٹ 1 منٹ. جی
बिल्कुल, ये तो देखें, ये कहना कि जी हमने अमल किया है वो दुरुस्त नहीं है। इनके वज़रा तो एक दिन पहले ही रात को कहना शुरू हो गए थे कि हम जो है वो नज़रसानी में जाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल उनके ज़हन में थी कि हमने क्या करना है या क्या नहीं करना। और ये जो तो प्रिजन रूल का हवाला दे रहे हैं हसन साहब के वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट का, ज़ाहिर है वो इनका भी एक माजी है, लेकिन प्रिजन रूल का हवाला दे के जो रिव्यू पिटिशन में ये गए हैं, देखिए प्रिजन में तो हकीकत ही ये है कि प्रिजन रूल्स में सरकारी हॉस्पिटल जाना होता है, लेकिन एक अदालत आला अदलिया लिख रही है कि आप इन्हें फलां हॉस्पिटल में ले जाएं, ले जा भी सकते थे। और फिर ये तो प्रेसिडेंट इनके पास मौजूद है कि मियां साहब बाहर के मुल्क से इलाज करवाने चले गए थे, तो यहाँ पे अल-शिफा में ले जाना नहीं चाहते थे, बस वो ठीक है, उसके लिए अब वो जो भी करते रहे, लेकिन वो उन्होंने अमल नहीं किया, अदालत के हुक्म पे भी नहीं किया और तो ये इखलाकन भी नहीं कोई किया। कंटेम्प्ट हो सकती है इन पे, जी कंटेम्प्ट हो सकती है इन पे, इस पर कंटेम्प्ट तो देखें अदालत ने सुननी है, अदालत बड़े दिल वाली होती है, माफ भी कर देती है, पकड़ भी लेती है, और फिर इनको पकड़ना मेरा नहीं ख्याल कि अदालत इन्हें कुछ कहेगी, इन्हें मौका देगी, मजलूम है बेचारे। और राना साहब आपकी बात पर मौका मुस्कुराए, इनको अच्छी लगी आपकी बात। कौन मुस्कुराया है? राना एहसान अफजल लेकिन साहब, मैंने कहा ना अंदर देखें हसन मुर्तज़ा साहब के दिल के अंदर भी हमारे लिए नरम गोशा है, तो उनको Thank भी you. उम्मीद है कि अदालत कोई नरम थैंक यू सो मच राना एहसान अफजल साहब, शफी जान साहब, हसन मुर्तज़ा साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।